جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 45 پڑھیں گے، اور یہ سلسلہ ترغیب و ترہیب کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ، شمائل ترمذی سے ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں مبارک 3 مرتبہ چاٹ لیا کرتے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے انگلیاں چاٹ لینا مستحب ہے۔ مذکورہ روایت کے مطابق بعض کے نزدیک 3 مرتبہ مستحب ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مستقل ادب ہے کہ 3 مرتبہ چاٹنے سے بالکل صفائی ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ کی وضاحت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ 3 ہی انگلیوں سے کھانا نوش فرمانے کی تھی، اگرچہ بعض روایات سے 5 انگلیوں سے کھانا بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن 3 انگلیاں جن میں انگوٹھا، مصباح اور وسطیٰ ہے، 3 انگلیوں سے کھانے میں مصلحت یہ ہے کہ لقمہ چھوٹا ہوگا اور کھانا زیادہ مقدار میں نہیں کھایا جائے گا۔ 3 انگلیوں سے کھانا مستحب ہے، بلا ضرورت چوتھی یا 5ویں انگلی شامل نہ کرے۔ اگر ضرورت ہو اور ایسی چیز ہو جس کو 3 انگلیوں سے کھانے میں مشقت ہو تو چوتھی یا 5ویں انگلی کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 انگلیوں سے کھانا حریصوں کی علامت ہے، اور لقمہ بڑا ہونے کی وجہ سے معدے پر بوجھ اور حلق میں اٹک جانے کا سبب بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ انگلیاں چاٹنے کا طریقہ۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیچ کی انگلی چاٹتے، اس کے بعد شہادت کی انگلی اور اس کے بعد انگوٹھا۔ یہی 3 انگلیاں تھیں جن سے کھانا تناول فرمانے کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ بعض بے وقوف لوگ انگلیاں چاٹنے کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو اتنی عقل نہیں کہ انگلیوں پر جو کھانا لگا ہوا ہے وہی تو ہے جو اتنی دیر سے کھایا جا رہا تھا، اس میں کیا نئی چیز ہو گئی؟ کوئی شخص اپنے فعل کو ناپسندیدہ سمجھے تو اس کے متعلق کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کو ناپسندیدگی کی طرف منسوب کرنا یہ تو کفر کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط۔ سن 2 ہجری کے واقعات میں سے
ایک اہم واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اور رخصتی عمل میں آئی۔ نکاح رجب 2 ہجری اور رخصتی 4 ماہ بعد ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی۔ صوم رمضان کی فرضیت ہماری نیکسٹ ریڈنگ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت اہتمام سے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اسی سال یعنی 2 ہجری میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے اور عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ لیکن گھبرانے کی بات نہیں، پورا سال روزے نہیں رکھنے بلکہ ایام معدودات یعنی کچھ دن گنتی کے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اس میں۔ یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، بس جو شخص اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ صدقہ فطر اور عید کا حکم۔ اسی سال یعنی سن 2 ہجری میں ماہ رمضان کے ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے کہ صدقہ فطر اور نماز عید کا حکم نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ سورہ اعلیٰ میں تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جو باطنی نجاستوں سے پاک ہوا اور اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت مبارکہ میں صدقہ فطر اور نماز عید کا حکم ہے۔ بقرعید کی نماز اور قربانی کا حکم۔ سن 2 ہجری میں ہی بقرعید کی نماز اور قربانی کا حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ سورہ کوثر کی آیت نمبر 2۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عید کی نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں نماز سے مراد بقرعید کی نماز ہے اور قربانی کا حکم ہے۔ درود شریف پڑھنے کا حکم۔ نیکسٹ ریڈنگ۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم بھی 2 ہجری میں نازل ہوا۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ حکم شب معراج میں نازل ہوا۔ زکوٰۃ کی فرضیت۔ علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ مال کی سالانہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ ہجرت کے بعد فرض ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں سن 1 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہم کو صدقۃ الفطر دینے کا حکم دیا۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ مال زکوٰۃ
ہجرت سے پہلے فرض ہوئی۔ دلیل: ہجرت حبشہ کے واقعے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ ہے کہ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا تھا کہ تمہارے نبی تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا: انہو یأمرون بالصلاۃ والزکاۃ والصیام، تحقیق وہ نبی ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزوں کا حکم دیتے ہیں۔ صحیح قول کے مطابق زکوٰۃ مکی زندگی میں یعنی ہجرت سے پہلے فرض ہوئی اور مال زکوٰۃ کا نصاب مدنی زندگی میں یعنی ہجرت کے بعد فرض ہوا۔ اس کے بعد ہے بدر الکبریٰ، وہ واقعہ جسے ہم بدر الکبریٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باطل پر حق کا رعب جما دیا۔ آج بھی باطل مسلمان کا نام سن کر کانپتا ہے۔ قرآن کریم میں واقع بدر کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تحقیق اللہ سبحانہ وتعالی نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے، پس ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بدری صحابہ رضی اللہ عنہم۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں میں بھی افضل وہ فرشتے ہیں جو بدر والے دن میدان میں اترے تھے۔ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ غزوہ بدر کا مکمل واقعہ تفصیل سے ہم کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدر دے